بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ ہے گلوبل وائس ٹیلی ویژن اور میرے ساتھ ہیں عائشہ ناز۔ آج ہم بات کریں گے دو ٹاپکس پہ، ایک تو ہے ہاٹ اور پرجوش ٹاپک بسنت، اور دوسرا ہے خان صاحب کی رہائی۔ دونوں میں دلچسپ ڈیولپمنٹس ہیں، تو ہم بڑھتے ہیں عائشہ ناز کی طرف۔ عائشہ، ویلکم ٹو گلوبل وائس ٹیلی ویژن۔ تھینک یو سر۔ آج اس وقت کا جو ٹاپ ہاٹ ایشو ہے وہ ظاہر بسنت ہے۔ بالکل، سی ایم پنجاب صاحبہ نے بڑے جوش و خروش ان میں بھی پایا جاتا ہے، جتنا لاہوریوں میں پایا جا رہا ہے اتنا اس سے زیادہ ان میں پایا جا رہا ہے جی، کیونکہ وہ تمام چیزوں کو کنڈکٹ کروا رہے ہیں۔ کہ ایک تقریباً 20 سال کے بعد جس پہ سپریم کورٹ نے پابندی لگائی تھی، اب ہم پھر سے بسنت منائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئی جی نے بھی ایک سی ایم کو پیغام دیا ہے، وہ بھی ہم بتائیں گے کیا پیغام دیا ہے۔ فی الحال آپ یہ بتائیں کہ بسنت کے حوالے سے لاہور میں کیا چل رہا ہے؟ بسنت کے حوالے سے لاہور میں بہت ہی زیادہ ایکٹیویٹیز ہیں، جہاں پہ گڈے بن رہے ہیں، ہم تو پتنگ کو گڈے ہی بولتے ہیں پنجابیوں میں تو، اور جہاں پہ جی چرخیاں اور اتنی مہنگی اور فروخت ہو رہی ہیں، روزگار مل رہا ہے لوگوں کو۔ اور سب سے پہلے جیسی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی، لوگ چھتوں کی تلاش میں تھے کہ کوئی چھت مل جائے وہاں پہ، کیونکہ چھتیں جو ہیں وہ کرائے پہ دی جاتی ہیں، لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اونچی اونچی چھتیں ہوں، چھت ہو، اپنے اسپیکرز ہوں، گانے چل رہے ہوں، ساتھ میں ماحول ہو۔ میں یہاں یہ بتاؤں، یہ جو آپ نے کہا کہ اسپیکر تو گانے چل رہے ہوں، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ بہت اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوئی ہے۔ لوگوں کی چھتیں کرائے پہ دینی ہیں، 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، اور کئیوں نے 3 دن کے لیے بھی، بہت مہنگی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ڈور اور پنے ہیں وہ بھی 15 سے 16 ہزار کا ایک پن ہے، اور لیکن خریداروں کی کمی نہیں ہے، لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ اور آئی جی پنجاب نے سی ایم کو یہ واضح میسیج دیا ہے کہ آپ حکومت اجازت تو دے رہی ہے، لیکن گلے پہ ڈور پھرنا، فائرنگ ہونا، ہلا گلا ہونا، اور میوزک زیادہ لاؤڈ آواز میں میوزک، یہ سب قانونی طور پر جرائم ہے۔ اس کی اگر کمپلینٹ آئی تو ہم پرچے دیں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ میں کچھ اور بھی ایڈ کر لوں۔ پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ پتنگ پہ کسی کی تصویر نہ ہو، کوئی سیاسی پولیٹیکل پارٹیز کی یا پھر پرسنالٹیز کی تصویر نہ ہو، یہ بھی خلاف ورزیوں میں آتا ہے۔ تو اب لاہوریوں، آپ کو ایک بہت اچھا موقع ملا ہے۔ بسنت چونکہ ایک بہت ہی ثقافتی تہوار ہے، بہار کی آمد پہ منایا جاتا ہے، اور ایک بہت لمبے عرصے کے بعد پاکستان میں بسنت دیکھنے کو مل رہی ہے۔ نہ صرف اکنامیکلی بلکہ ہر کوئی خوش ہے اور ڈریسز سلوالی ہیں، اور خاص طور پہ اگر بات کریں کہ ہر ایک کی کوشش ہے کہ تینوں دنوں میں سے کسی نہ ایک دن لاہور پہنچ جائیں اور بسنت منا لیں۔ اور اس حوالے سے نہ صرف ٹرین کے کرائے بڑھ گئے ہیں بلکہ ایئر فیئر بھی بڑھ گیا ہے۔ آپ کو بتاؤں، آج میں پڑھ رہی تھی کراچی سے لاہور تک کی جو ایئر فیئر ٹکٹس کے جو فیئر ہیں وہ تقریباً 68,000 روپیہ ہو گیا ہے۔ ٹرینوں کے کرائے بھی بڑھے۔ ہاں، تو لیکن اب آپ کو ایک موقع دیا ہے، لیکن اس موقع کا آپ نے صحیح استعمال کرنا ہے، کیونکہ یہ موقع ہی آگے کا تعین کرے گا کہ یہ ہر سال منانی چاہیے۔ یہ ایکسپیرینس ہے ایک قسم کا، تجربہ کری ہے پنجاب گورنمنٹ کہ اگر یہ بسنت ہر سال منائی جائے، اس سال جو واقعات رپورٹ ہوں گے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے کے لیے لاہے عمل تیار کیا جائے گا۔ اس کے لیے ایس او پیز جو دیے گورنمنٹ نے، اس کو اگر فالو کیا جائے، مثلا بائکس پہ اپنے راڈ لگوائیں، اور حکومت نے مزید اس کو سیو کرنے کے لیے تمام پبلک ٹرانسپورٹ اس دن کے لیے نا فری کر دیا، جس میں میٹرو بسیں، اورنج لائن، گرین لائن کے علاوہ یانگو رکشہ بھی۔ اچھا سر، میں دیکھ رہی ہوں کہ کچھ سیاسی شخصیات جو ہیں وہ بسنت پہ کرٹیسزم بھی کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ اب لوگوں کا نقصان ہوگا، عوام کا نقصان ہوگا، ایکسیڈنٹ ہوں گے۔ دیکھیں عائشہ، جو حادثات تو ہر شعبے میں ہوتے ہیں، مثلا ٹرین کا حادثہ ہو جاتا ہے تو کئی سو لوگ ایک ہی حادثے میں چلے جاتے ہیں، بسوں کے، روڈز کے، لیکن ان زندگی نہیں رکتے، حفاظتی اقدامات اختیار کرتے ہیں، اور وہ بہت سارے حفاظتی اقدامات حکومت پنجاب نے کیے بھی ہیں، اور اعلان بھی کیا ہے کہ لوگ ان کو فالو کریں۔ جتنا وہ ایس او پیز کو فالو کریں گے اتنی محفوظ اور پرجوش بسنت ہوگی، اور یہ خوشی کا موقع ہوگا، اس میں صفحہ ماتم نہ بچنے دیں۔ بالکل ایسا ہی۔ اور جتنی کامیابی سے یہ ہوگی اتنا ہی یہ پھر اگلے سالوں میں بھی اپنے رنگ جماتی چلی جائے گی، جیسے ماضی میں ہوتا تھا۔ یہ اعلان ہوتا ہے بہار کی آمد کا، اور بس اس کا یہ نا سر کہ آپ ذمہ داری کے ساتھ جو بھی تہوار منانا ہے، ذمہ داری کے ساتھ، وہ تہوار کسی کے لیے زحمت نہ بنے۔ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کی طرف آتے ہیں۔ جی، جو سب سے بڑا پولیٹیکل ایشو چل رہا ہے عرصے سے، جب سے حکومت آئی ہے، وہ خان صاحب کی ظاہر رہائی ہے۔ جی، اس پہ کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، وہ بتائیں کیا ہیں؟
اچھا سر، ڈیولپمنٹس تو بہت ہی تیزی سے ہو رہی ہیں. جس طرح خان صاحب کی رہائی کے لیے نہ صرف ان کے وکلا کوشش کر رہے ہیں، ان کی بہنیں کوشش کر رہی ہیں، بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کی سیاسی قیادت ہے اور جو اس وقت پارلیمنٹ میں قیادت ہے، وہ بھی اپنا بھرپور اور سر توڑ کوشش کر رہی ہیں کہ کسی طریقے سے معاملات سیٹلمنٹ کی طرف جائیں. اور لیکن یہاں پہ جو ناکامی کی ایک صورتحال مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو قیادت ہے نا وہ ایک پیج پہ نہیں ہے. بظاہر یہ لوگ کہتے ہیں، اب دیکھیں مشال یوسفزئی کا بیان آ گیا، آپس کے جو ان کے کلیش ہیں وہ سارے پھر ایک مومنٹم بن رہا ہوتا ہے، اس مومنٹم کو توڑ دیتے ہیں. خرابی یہی ہے، آپ نے لفظ استعمال کیا کہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سیٹلمنٹ کی طرف جائیں. یہی تو کوشش نہیں اب تک کر رہے تھے. وہ چاہ رہے تھے کہ بس خان صاحب کو ڈائریکٹ رہا کر دیا جائے اور وہ اپنی طرز کی سیاست کرے. دیکھیے اگر ہم ماضی کا بھی مشاہدہ کریں نا سر، نواز شریف صاحب جب اپنے کیس یا تنہائی کاٹ رہے تھے، قید تنہائی کاٹ رہے تھے، تو وہ بھی اسی طریقے سے بلند باتیں کرتے تھے، ان کی سیاسی جماعتیں بھی. لیکن کیا ہوا؟ مذاکرات کے تھرو یہ معاملہ حل ہوا نا. اور ابھی بھی پی ٹی آئی کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ آپ مزاحمتی سیاست کو چھوڑ کے مفاہمت کی طرف آئیں، کیونکہ اگر وہ مزاحمت کی طرف ہی رہیں گے تو دیکھیں جنہوں نے کام کرنے ہیں، جنہوں نے ریلیف دینا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو پھر یہ نہیں آپ کو لوگ گالیاں بھی دیتے رہیں اور آپ دوسروں کے لیے آسانیاں بھی پیدا کریں، آپ کب تک کریں گے؟ تو ایسا تو نہیں ہوتا نا. تو یہاں پہ قیادت جو ابھی آئی ہے، اپوزیشن لیڈر جو قومی اسمبلی کے ہیں یا پھر سینٹ کے ہیں، ان کو معاملات سمجھ آ گئے ہیں. اب وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ساتھ لے کے جائیں. لیکن آپ کو میں ایک بات بتا دوں، پی ٹی آئی کے اپنے جو لوگ ہیں نا وہ اندر سے خائف ہیں، کیونکہ ان کو یہ ہے کہ خان صاحب نے اپنی پارٹی کو چھوڑ کے دیگر پارٹیوں کے اپوزیشن لیڈر تعینات کروا دیے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ان کو ٹاسک یہ بہرحال یہی دیا گیا کہ وہ خان صاحب کی رہائی کے لیے اقدامات کریں. وہ اسی لیے دیا ہے نا. ابھی دیکھیں تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں گورنمنٹ کو، ہو جائیں گے، تو ابھی تک انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا. شبلی فراز تھے، عمر ایوب تھے، آپ دیکھیں ان کی کیا ایفرٹس تھیں. وہ صرف بولتے تھے اور بات کرتے تھے، سیاست کر رہے تھے، ایگزیکٹلی مزاحمتی سیاست. لیکن جو ہم نے دیکھا ہے سہیل آفریدی صاحب ہیں، وہ گنڈا پور صاحب کے برعکس مزاحمت کے بجائے مفاہمت کی طرف جا رہے ہیں. انہوں نے ابھی وزیر اعظم سے ایک ملاقات بھی ہوئی. میں آپ کو بتاؤں کہ سہیل آفریدی صاحب جیسے ہی انہوں نے حلف اٹھایا تھا، آپ نے کہا تھا جی میں عشق عمران میں مارا جاؤں گا، ٹھیک ہے، وہ اس وقت پرجوش تھے. ان کو لگ رہا تھا کہ جی میں جدوجہد کروں گا، میں ایسے ایفرٹ کروں گا تو پھر سب گھٹنے ٹیک دیں گے. ان کو اندازہ ہی نہیں تھا. اب جب وہ آئے ہیں اس سسٹم میں، اب انہوں نے دیکھا ہے کہ بھئی کیا ہے، ٹھیک ہے، اب ان کو پتہ چل رہا ہے. اس وجہ سے وہ تھوڑے سے جھکے ہیں، نرم ہوئے ہیں. اور اس وجہ سے آپ نے دیکھا ان کے، آپ نے باڈی لینگویج دیکھی تھی جب پی ایم سے ملاقات تھی ان کی. اور ہم نے ایون ہم نے کئی سورسز سے پتہ کیا ہے، تو ان کا یہ بتانا ہے کہ اندر کی بات تو کوئی نہیں بتاتا، لیکن ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آپ اور میں ہم تو مان ہی نہیں سکتے کہ خان صاحب کی رہائی کے متعلق کوئی بات نہ ہوئی ہو. میں عائشہ ڈائریکٹ تو رہائی کے متعلق پہلی سٹیجز پہ شاید بات نہیں ہوگی. پہلے صرف یہ کانفیڈنس سیٹلمنٹ کی تو بات ہوئی، کانفیڈنس بلڈنگ ہوگی. جیسے کہ ہوا، ایک ملاقات ہوئی. اب چکزئی صاحب ملاقات کریں گے اور کچھ حکومت کی سنیں گے، کچھ اپنی سنائیں گے، کچھ ماننے کی بات کریں گے. پھر خان صاحب سے کہیں گے کہ ہماری ملاقات کراؤ تاکہ ہم ان سے بھی اس پہ رائے لیں اور انہیں کنونس کریں. لیکن بہرحال برف پگھلنی شروع ہوئی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اب ملاقات جب ہوگی پی ایم سے محمود چکزئی صاحب کی، غیر مصدقہ اطلاعات یہ تھیں کہ خان صاحب کو ایسی آفر ہوئی ہے کہ اگر وہ مفاہمت کی سیاست پہ چلیں، بے شک اپنے اصولوں پر قائم رہیں، لیکن یہ جو مزاحمت کا ایک سلسلہ ہے اور مخالفین کو برا بھلا کہنا ہے، اس کو بند کریں. تو یہ ہو سکتا ہے کہ نرمی برتی جائے اور الیکشن 1 سال پہلے کروا دیا جائے اگر وہ چاہیں. جی اب پتہ نہیں اس پہ حکومت راضی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. ہاں، ہمارے سورس نے بتایا تھا، وہ یہی بتایا تھا کہ جی خان صاحب کو یہ آفر ہے. پارٹی کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی ضمانت دینے کے لیے تیار ہے تو ہم ریلیف دیتے ہیں، خان صاحب کو بنی گالہ منتقل کر دیتے ہیں اور وہ تھوڑا آرام سے بیٹھیں. مطلب ہر وقت خان صاحب جو مزاحمتی سیاست کی بات کرتے ہیں نا، اسلام آباد بند کر دو، پاکستان بند کر دو، دھرنے دے دو، آج اس تاریخ کو جلسے ہیں تو جلوس ہے، تو یہ چیزیں ختم کر کے سسٹم کو چلنے کے لیے کہا گیا ہے. پی ٹی آئی نے دیکھ لیا کہ اس قسم کے اعلانات بھی قابل عمل ہوتے نہیں. بالکل. اب آپ دیکھیں نا 8 فروری کو انہوں نے کیا اسٹریٹجی اپنائی ہے.
پہلے جب باہر نکلنے کو کہتے تھے جو دنگے فساد جو ہم دیکھتے تھے تباہیاں ہوتی تھی روڈ پہ، اب وہ نہیں ہے. اب انہوں نے یہ اسٹریٹجی اپنائی ہے کہ آپ دکانیں بند کر کے آپ پہیا جام ہڑتال کر کے آپ گورنمنٹ کو میسیج دیں. اس میں ان کی سیفٹی بھی ہے کہ وہ گھروں میں رہیں گے اور ایک میسیج ملے گا کہ کتنے خان صاحب کے ساتھ ہے. تو انہوں نے اب یہ حکمت عملی اپنائی ہے اور 8 فروری کو ہی پتہ چلے گا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنی اس اسٹریٹجی میں کس حد تک کامیاب ہو گئی ہے. 8 کو ہے اس سنڈے. عموماً مارکیٹیں بند ہوتی ہیں تو وہ کافی حد تک کلیم کر سکتے ہیں کہ دیکھیں ہڑتال ہوئی ہے ہمارے ساتھ، لوگ ہمارے ساتھ ہیں. ویسے ایک بات ہے سر، دن بڑے ہی آئیڈیل چوز کرتے ہیں. کبھی 5 اگست، کبھی 5 فروری، کبھی 8 فروری. 8 فروری کا مقصد ان کا لاہور کی بسنت کو بھی تھوڑا سا متاثر کرنا تھا. وہ متاثر ہوتی نظر آ نہیں رہی، لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے 8 کو. اس کے بعد ہم اس کو دوبارہ دونوں ویسے ایشوز کو جتنا ڈسکس مریم کریں گے. نواز نے پنجاب میں کام کیا، اسپیشلی اگر لاہور کی بات کی جائے تو وہاں پہ ہمیں پی ٹی آئی کے سپورٹر ووٹر جو تھے نا ان کا تھوڑا سا مائنڈ چینج ہوتا دکھائی دے رہا ہے. ایک ویلاگ دیکھ رہا تھا کسی کا کہ وہ بڑے مشہور اور معروف وکیل ہیں پی ٹی آئی کے، جی ڈائی ہارڈ، اظہر صدیق صاحب. جی انہوں نے پٹیشن دائر کی بسنت رکوانے کے لیے، لیکن کل شام وہ اندرون لاہور پہنچے ہوئے تھے ڈور گڈیاں خریدنے کے لیے. کیا بات ہے. جب مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ تو رکوانے گئے تھے، یعنی کہ وہ رکوانے تو میں گیا تھا، وہ ہمارا ایک لیگل ایفرٹ ہے، لیکن اگر وہ نہیں ہوتی تو میں اپنا بچپن تو نہیں بھولوں گا. میں یہاں سے گڈیاں خریدتا تھا اور آتا تھا، میں اب بھی رہوں گا. بس دیکھیں نا، ہر ایک کو کسی نہ کسی طریقے سے انٹرٹینمنٹ دی جا رہی ہے، سی ایم کام کر رہی ہیں اس حوالے سے. لیکن یہی بات ہے کہ پی ٹی آئی کی مشکلات تبھی کم ہوں گی جب وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھیں گے. اب محمود اچکزئی صاحب جب پی ایم سے ملاقات کریں گے اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ ان کی باڈی لینگویج کیا ہے، کیا وہ مذاکرات کی ٹیبل تک آنے کے لیے تیار ہیں. اور اگر مذاکرات کی ٹیبل پہ آنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو ہمیں واضح طور پہ سمجھ آ جائے گی واقعی برف پگھل رہی ہے اور واقعی خان صاحب کی رہائی کے قریب لوگ آ رہے ہیں. چلیں عائشہ، ملاقات ہو جائے بسنت کو دوبارہ اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے نئے اینگل سے. اب تک کے لیے اتنا ہی. ناظرین دیکھتے رہیے گلوبل وائس ٹیلی ویژن. چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اجازت دیجیے عائشہ ناز اور راشد حبیب کو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.